عامر مادہ اور عمر بن خطاب۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اسلامک پلسیز۔ آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ عامر مادہ جو کہ 18 ہجری میں پیش آیا تھا اور امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بے مثال خدمات اس حوالے سے۔ عامر مادہ ہے کیا اور امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے کیا اس میں خدمات سر انجام دی تھی؟ تو قحط کا سال تھا جو کہ 18 ہجری میں پیش آیا تھا یہ واقعہ، اور اس سال آسمان نہ برسا، چراگاہیں خشک ہو گئیں، زمین سیاہ معلوم ہوتی تھی جبکہ ہر سو دھول اٹھتی تھی۔ قحط نے اہل حجاز کی چونیں ہلا دی، لوگ جوگ در جوگ دارالخلافہ کو رخت سفر باندھنے لگے اور بھوک سے ستائے لوگوں کے قافلے تھوڑی تھوڑی دیر بعد مدینہ منورہ پہنچنے لگے۔ ہر ایک کو یقین تھا کہ زمین پر اللہ کے خلیفہ ہیں، اس لیے وہی ہماری جائے پناہ ہے۔ آپ نے بھی ان پریشان حالوں کو مایوس نہ کیا اور بیت اللہ کا مال کھول دیا، یہاں تک اس میں اشیاء خورد و نوش میں سے کچھ نہ بچا۔ 60,000 پناہ گزینوں کا گزر بسر بیت المال پر تھا۔ آپ کے دسترخوان پر ایک وقت میں 10,000 لوگوں کے کھانے کا اہتمام کیا گیا، لیکن آپ تھکے نہیں اور مسلسل ان کی خدمت میں مصروف رہے۔ آپ کی خوراک گوشت، دودھ اور گھی تھی، لیکن آپ نے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے یہ سب ترک کر دیا اور زیتون کے تیل یا سرکے سے روٹی تناول فرمانے لگے۔ اس گرم اور خشک خوراک سے آپ کی رنگت جل گئی، جسم میں تغیر آ گیا، پیٹ خراب رہنے لگا، ذوف کا خطرہ پیدا ہو گیا، لیکن اس مشکل گھڑی میں آپ پوری ذمہ داری سے اپنی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے رہے۔ آپ دن رات مدینہ منورہ کے طول و عرض میں گشت کرتے۔ ایک شب آپ کو کوئی مانگنے والا دکھائی نہ دیا اور نہ ہی کسی کے ہنسنے بولنے کی آواز سنائی دی۔ وجہ معلوم کرنے پر معلوم ہوا کہ بیت المال خالی ہونے پر مانگنے والوں کو منع کر دیا گیا ہے اور لوگ خالی پیٹ ہونے کے باعث خاموش ہیں۔ یہ سن کر آپ کو اپنی اور ان کی بے بسی پر بہت افسوس ہوا۔ حالات اتنے بدتر ہونے لگے کہ لوگ اور مویشی بھوک سے مرنے لگے، وحشی جانور آبادیوں کا رخ کرنے لگے۔ بحیثیت حکمران آپ کو اپنی ذمہ داری کا مکمل احساس تھا اور اس لیے آپ اب اس احساس ذمہ داری کے بوجھ تلے الگ تھلگ رہنے لگے۔ آپ نے نماز استسقاء کا اہتمام فرمایا اور نزول رحمت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب کو ساتھ لے کر گئے۔ آپ نے نماز کے بعد کثرت سے استغفار کی۔ لوگوں نے تعجب کیا کہ آپ نے باران رحمت تو مانگی ہی نہیں، تو آپ نے جواب دیا کہ میں نے تو وہ آلہ استعمال کیا ہے جس سے آسمان برستا ہے اور وہ استغفار ہے۔ اس دوران بلال بن حارث مدنی آپ کے پاس تشریف لائے اور عرض کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لایا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا ہے کہ میں تو تمہیں دانشمند چھوڑ کر گیا تھا، تم ایسے ہی کر رہے، لیکن اب تمہیں کیا ہو گیا؟ آپ نے یہ خواب سنا تو فوراً نماز کی منادی قرار دی اور آپ نے 2 رکعت باجماعت نماز پڑھا کر کھڑے ہوئے اور لوگوں سے مخاطب فرمایا کہ لوگوں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تمہاری نظر سے میرے طرز عمل میں بہتر کوئی انداز ہے؟ آپ لوگوں نے پھر آپ کو جواب دیا کہ خدا کی قسم کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا بلال بن مسنی یہ پیغام لائے ہیں، تو لوگوں نے کہا انہوں نے سچ کہا، آپ پہلے اللہ پاک سے پھر اس کے بندوں سے مدد مانگے۔ یہ سن کر آپ نے شام اور بصرہ سمیت خلافت کے طول و عرض میں گورنر کی مدد کے پیغامات بھجوائے۔ شام سے امین امت ابو عبیدہ بن جراح عراق سے لدے 4,000 اونٹ لے کر پہنچے، جنہیں مدینہ کے لماحی علاقوں سے تقسیم کیا گیا۔ سعد بن ابی وقاص نے عراق سے 3,000 اونٹوں پر آٹا اور اتنے ہی اونٹوں پر کپڑے روانہ کیے۔ ابو موسیٰ اشعری نے بھی بصرہ سے سامان ضرورت کے ہزاروں اونٹ بھیجے۔ یوں اہل حجاز کی تکلیف میں کمی ہوئی اور 9 ماہ اس آزمائش میں گزرے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی، زمین سرسبز ہو گئی، چراگاہیں لہلہانے لگیں، لوگ اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور یوں ایک اور کٹھن امتحان میں سرخرو ہوئے۔